محمد وآل محمد۔ اچھا جی، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت ہی کوئی روح فرسا اور دل خراش مصیبت انسان کو دیکھے یا مصیبت نازل ہو تو اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ وہ حیوان کے سامنے حیوان کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حیوان بھی متاثر ہوتا ہے، حیوان یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اس کا بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، بھائی مر جائے یا ہمسر مر جائے، یہ کوئی در و دیوار تو نہیں ہے نا، اس پر اثر ہوتا ہے، وہ رونا آتا ہے اس کو۔ جناب ابراہیم رسول خدا کے بیٹے جنت البقیع میں ان کی خاصی لمبی زیارت ہے، ہمیں جب موقع ملتا ہے قبر پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور آج کل موقع نہیں ملتا، ہم کتاب لے کے پورا وہ جنت البقیع کا راؤنڈ لگاتے ہیں۔ اگر لگانے دیا گیا اور تمام جو جنت البقیع میں دفن ہیں شہداء احد سمیت، ان کے لیے ہم وہ زیارت پڑھتے ہیں۔ رسول خدا روئے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کی رحلت پر۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ قرآن میں صبر کی فضیلت کے بارے میں اتنی آیات ہیں، آپ بھی بیٹے کی موت پر روتے ہیں۔ فرمایا میں بشر ہوں، بشر، دکھ ہوتا ہے، دکھ روتے ہیں، غیر اختیاری عمل ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہ رونا آپ کے اختیار میں ہے، نہ رونا آپ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، انا ما نقول ما یسقط الرب، اس صدمے کو دیکھ کے ہمارے منہ سے ایسی بات نہیں نکلتی جس سے خدا ناراض ہو۔ رونا انسان کی بشر میں ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، جس طرح اپنے بیٹے کی رحلت پر روئے، آدم سے لے کر آج کی تاریخ تک کوئی ایسا تاریخ کا نمونہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نبی کے بیٹے یا نواسے کے فوتگی سے پہلے، وفات سے پہلے اتنا اس کا باپ یا اس کا نانا رویا ہو جتنا امام حسین کی ولادت کے دن رسول خدا روئے۔ دکھ ہوتا ہے، یہ ایک سرمایہ ہے ہمارے پاس جو ہمیں رسول خدا نے دیا ہے، جو ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، جو ہمیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، جو ہمیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ شاید آپ پہلی دفعہ سنیں، احمد بن حنبل مستند روایت میں کہتے ہیں جو امام حسین کے غم کو، مظلومیت کو یاد کر کے روئے، اللہ اس کو جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق کی تو ہم بہت سنتے رہتے، احمد بن حنبل جو امام حسین پر روئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ صابروں کے رسول ہیں، وہ صابروں کے امام ہیں، اس کے باوجود ولادت کے دن اتنا وہ روتے ہیں۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کیوں آپ رو رہے ہیں؟ سنا ہے آپ نے کہ ولادت کے دن کوئی روئے؟ ولادت کے دن امام حسین سن 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ شہادت کس سن میں ہوئی ہے؟ 61 میں سے 4 نکالیں، کتنے بچتے ہیں؟ 57 سال، نواسہ کی 57 سال، شہادت سے 57 سال پہلے رسول خدا روتے ہیں، اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ آج اگر شہادت کے بعد اس دل خراش مناظر کو یاد کر کے ہم اگر روتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، ہنستے ہیں۔ پہلے بھی سنا چکا ہوں، ابھی میں یہ اب دہرانے لگا ہوں کہ جناب اسما بنت امیس کہتی ہیں لما ولد الحسین، جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، فجاءنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میرے پاس رسول خدا تشریف لائے، فقال یا اسماء، اسماء ہاتی ابنی، مجھے میرے بیٹا لا دو، میری گود میں رکھو. فدفعت الیہ فی خرقۃ بیضاء. سنیے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، خصوصاً وہ جو ہمارے اس سنت نبوی کو، جو کام رسول خدا نے کیا، جو کام فرشتوں نے کیا، جو کام صحابہ کرام نے کیا، جو کام امہات المومنین نے کیا، وہ کام آج ہم کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر آ کر مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں. مجھے نہیں معلوم رسول خدا کو کیا جواب دیں گے. یہ میں نے ان کو ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے میں نے امام حسین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ کی گود میں رکھا. فَأَذَّنَ فِي أُذْنِهِ الْيُمْنَى، آپ کے نواسہ کے دائیں ہاتھ میں آذان دی. وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى، اور بائیں ہاتھ میں اقامہ. ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَبَكَى، پھر اپنے گود میں رکھ کے رسول خدا نے رونا شروع کر دیا. قالت، اسماء کہتی ہیں، فَقُلْتُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. مِمَّ بُكَاؤُكَ، ابھی تو ولادت ہوئی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا نواسا وہ عطا فرمایا ہے. فقال علی ابن ھذا، ہاں مما بکاؤگا، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرماتے نہیں کوئی پرانا کوئی ناخوشگوار واقعہ یاد نہیں آیا، اس نومولود کی وجہ سے رو رہا ہوں. تو آج پیدا ہوا ہے. فرماتی ہیں کہ انہو ولد الساعہ، اسماء کہتی یا رسول اللہ یہ تو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا کوئی زخم بھی نہیں ہے، آج پیدا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے رو رہے ہیں. قال یا اسماء تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ اہل سنت کی کتاب کی عبارت میں آپ کو سنا رہا ہوں. منصف مزاج اور رسول اور اہل بیت رسول کی سے محبت کرنے والے مسلمانوں کو میں یہ سنا رہا ہوں. ان کو نہیں سنا رہا جنہوں نے امام حسین کے قتل کے ذمہ داروں کو اپنے پیشوا بنا رکھا ہے، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لا انالہم اللہ شفاعتی، اللہ تعالیٰ یہ میرے نواسے کے قاتلوں کو میری شفاعت نصیب نہ فرمائے. ثم قال، اس کے بعد فرمایا، یا اسماء لا تخبری فاطمہ بہذا، یہ تمہیں بتا رہا ہوں نا، میری بیٹی فاطمہ کو نہیں بتانا. فإنها قریبۃ عہد بولادتہ، ابھی تازہ خوشی کا موقع دیکھا ہے، یہ خبر نہیں سن سکے گی میری بیٹی فاطمہ. یہ ولادت کے دن کی بات ہے، ولادت کے دن کی بات ہے. محمد محمد، یہ بھی اہل سنت کے ابو المؤید الموفق الخوارزمی الحنفی، ان کی کتاب ہے مقتل الامام السبط الشہید، مقتل الامام السبط الشہید. وہ لکھتے ہیں لما اتا علی الحسین من ولادتی سنتاً کاملہ، جب امام حسین 1 سال کے ہوئے، ان کی ولادت کو 1 سال جب گزر چکا، حبت علی رسول اللہ 12 ملکہ، 12 فرشتے رسول خدا پر نازل ہوئے. محمرتن وجوہہم، جن کے چہرے سرخ تھے. قد نشروا اجنحتہم، انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا تھا.
وہم یقولون، اور وہ یہ فریاد کر رہے تھے، یا محمد، اے محمد، سینزل بولدک الحسین ما نزل بحابیل من قابیل، اس طرح کا ظلم و ستم قابیل کی طرف سے حابیل پر ہوا تھا، جناب آدم کے بیٹے قابیل کی طرف سے، اس طرح کا ظلم و ستم آپ کے بیٹے حسین پر بھی ہوگا۔ وَسَيُعْطَى مِثْلَ اجر حابیل، اور اللہ تعالیٰ اس شہادت کے نتیجے میں یا اس ظلم کے نتیجے میں آپ کے نواسے کو بھی اس طرح کا اجر عطا فرمائے گا جس طرح کا اجر جناب حابیل کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، جس کو سگے بھائی نے قتل کیا تھا۔ وَيَحْمِلُ عَلَىٰ قَاتِلِهِ مِثْلَ وِزْرَ قابیل، اور جتنے گناہوں کا بوجھ قابیل کے کاندھوں پر تھا اتنا ہی گناہوں کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کے نواسے کے قاتل پر بھی اتنا گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ اچھا جی، اگلا جملہ سنیے، وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا وَنَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ يُعَزِّيهِ بِالْحُسَيْنِ، پہلے تھا 12 فرشتے نازل ہوئے، اس کے بعد وہ یہ تدریجاً آہستہ آہستہ آسمان فرشتوں سے خالی ہو گیا، کوئی فرشتہ ملک آسمان میں باقی نہیں رہا، سب کے سب آن حضرت کی خدمت میں آئے، کس مقصد کے لیے؟ حسین کی ولادت کے 1 سال کے بعد حسین کی شہادت کی تعزیت پیش کرنے کی خاطر، یخبرہ بثواب ما یعطی، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس شہادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا، کن کن عنایات سے آپ کے نواسے کو نوازے گا۔ وَيَعْرُضُ عَلَيْهِ تُرْبَتَهُ، اور پھر وہ مقتل کی تربت بھی رسول خدا کے سامنے، سنا ہے تو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ جی ایک نبی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو، نواسا پیدا ہوا ہو، اور اس کے 1 سال کے بعد فرشتے نازل ہوں اور اس جگہ کی مٹی لا کے نانا کو دیں جس جگہ بے دردی سے نواسا کو قتل کیا جائے گا۔ والنبی یقول، اور رسول خدا ان الفاظ میں بد دعا کرتے، اللہم اخذل من خذلہ، خدایا جو میرے نواسے کو تنہا چھوڑے اس کو رسوا کر، واقتل من قتلہ، اس کے قاتل کو بھی خدایا اپنے منطقی انجام تک پہنچا دے، ولا تمتعہ بما طلبہ، کبھی بھی اس کی مراد پوری نہ کر۔ یہ رسول خدا کی بد دعا ہے۔ یہ امام حسین کے 1 سال کے ہونے کا واقعہ ہے۔ وَلَمَّا أَتَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ مِن مَوْلِدِهِ سَنَتَانِ كَامِلَتَانِ، اور جب امام حسین مکمل 2 سال کے ہوئے، 2 سال کے، خرج النبی فی سفر، رسول خدا ایک سفر کے لیے نکلے، یہ نہیں لے کوئی تجارت کا سفر تھا، حج کا سفر تھا یا کوئی اور سفر تھا۔ فلما کان فی بعض الطریق، ابھی آپ راستے میں تھے، کہاں جا رہے تھے، کس جگہ پہنچے، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، ابھی آپ راستے میں تھے۔ وقفا فاسترجع، ظاہر ہے جو کچھ رسول خدا سنتے تھے، جو کچھ رسول خدا دیکھتے تھے، وہ آپ کے صحابی یا ساتھی تو نہیں سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ رکے، فاسترجع، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی۔ ودمعت عیناہ، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ فسئل عن ذلک، یہ بھی صحابہ کرام کے لیے، ساتھیوں کے لیے عجیب بات تھی، دوران سفر نارمل حالات میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے ہیں۔ فسئل عن ذلک، وجہ پوچھی گئی رسول خدا سے، فرمایا فقال ھذا جبریل یخبرنی، یہ ابھی جبریل وہ نازل ہوا میرے اوپر اور خبر دی ہے، ان ارض بشاط الفرات، فرات کے ساحل پر ایک زمین کے بارے میں مجھے خبر دی ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، یقتل فیہا ولدی الحسین ابن فاطمہ، اس سرزمین کے اوپر میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین مارا جائے گا، یہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے۔ فقیل من یقتلہ یا رسول اللہ، یہ
بڑے بڑے مفتی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے کہ وہ یزید کے حکم سے جو ہے نا وہ امام حسین کو شہید کیا گیا ہے. سب سے بڑا مفتی جو کہلاتا ہے یا یہ کہتے ہیں کہ کون کو اس کو شہید کرے گا؟ فقیل من یقتلہ یا رسول اللہ، وہ کون بدبخت اور شقی ہوگا جو آپ کے نواسے کو، فاطمہ کو، بیٹے کو شہید کرے گا؟ فقال رجل یقال لہ یزید، شخص ہوگا جو یزید کہلائے گا، جس کا نام یزید ہوگا. لا بارک اللہ فی نفسی، خدا اس کو ہر قسم کی برکت سے محروم کرے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى مُنْصَرَفِ مَدْفَنُهُ فِيهَا، فرماتے ہیں رسول خدا مجھے آج گویا میں اپنے نواسے کی دفن کی جگہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وَقَدْ أُهْدِيَ رَأْسُهُ، ایک ایک بات کا پتہ تھا، ایک ایک بات کا رسول خدا کو بھی پتہ تھا، امیر المومنین کو بھی پتہ تھا. پہلے میں آپ کو یہ سنا چکا ہوں. جو مصر کی رائٹر خاتون ہیں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی، ان کی کتاب ہے بطلۃ کربلا، اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے کربلا کی شیردل خاتون کے نام سے. اس میں لکھا ہے جناب زینب کا بچپنا تھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کو درس قرآن دے رہے تھے اور آئندہ آنے والے واقعات سے آگاہ کر رہے تھے، خوشگوار ناخوشگوار. ان میں واقعہ کربلا کا بھی ذکر کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. بتایا عصر عاشور میرے بیٹے کو اور تمہارے بھائی کو شہید کیا جائے گا. اس کے بعد یہ بنت شاطی کہتی ہے لکھتی ہے کہ وہ امیر المومنین بیٹی کو بتانا چاہتے تھے کہ حسین کی شہادت کے بعد، عصر عاشور کے بعد یا شام غریبان میں یہ اشقیاء اہل حرم کے ساتھ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لیکن اس خیال سے کہ شاید جناب زینب کبریٰ نہ سن سکیں، برداشت نہ کر سکیں، نہیں بتا پائے. اور جب جناب زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ بابا مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں لیکن اس خوف سے کہ شاید میں نہ سن سکوں نہیں بتا رہے، فرمایا بابا جو تلخ حقائق آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں نا، میں اپنے مادر گرامی سے مکمل طور پر سن چکی ہوں. یہ اشقیاء ہمارے ساتھ شام غریبان میں کیا سلوک کریں گے. رسول خدا فرماتے ہیں گویا وہ منظر دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں نا جی، کربلا میں شہید کیا جائے گا. قد اہدی راسہ، اور تشت میں رکھ کر شام میں تحفہ کے طور پر میرے نواسے کے سر مبارک کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. واللہ ما ينظر احد الى راس ولدی الحسین فیفرح، جو بھی میرے نواسے کے سر مبارک کو تشت میں دیکھے گا اور خوشی محسوس کرے گا، عبارت کا مطلب بنتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی اس کے دل میں وہ بات نہیں ہے جس کا وہ زبان سے اظہار کر. بے شک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، لیکن یزید کے دربار میں تشت میں امام حسین کا سر مبارک دیکھ کے جو خوشیاں منائے، جی اس کے دل میں وہ بات نہیں ہے جو زبان سے جس کا اظہار کر رہا. نہ لا الہ الا اللہ کا وہ قائل ہے، نہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے. خالف اللہ بینہ وبین قلبہ، خدا اس کے دل، جو کچھ اس کے دل میں ہے اور جو اس کے زبان پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مخالفت ڈال دیتا ہے. خود آگے یعنی لیس فی قلبہ ما یکون بلسانہ من الشہادہ، جو شہادتین زبان پر جاری کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حسین کے سر کو تشت میں دیکھ کے جو خوشیاں مناتا ہے، نہ وہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے دل سے، نہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے. اچھا جی، ثم رجع النبی من سفرہ مغمورا، اس سفر کے بعد جس سفر کے لیے گئے تھے واپس رسول خدا مدینہ تشریف لے، واپس مدینہ تشریف لے. فصعد المنبر، ممبر پر رونق افزود ہوئے، فخطبہ، خطبہ دیا، ووعظ، اور وہ سامعین کون تھے؟ یہ آج کے شیعہ نہیں تھے،
جو ماتم صحابہ کرام تھے، مسجد نبی میں صحابہ کرام تھے، منبر پر افروز ہوئے، خطبہ دیا، وعظ و نصیحت کی. والحسین بین یدیہما الحسن، حسن اور حسین دونوں آپ کے سامنے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. فلما فرغ من خطبتہ، جب خطبے سے فارغ ہوئے، وضع یدہ الیمنی علی راس الحسین، دایاں ہاتھ حسین کے سر پر رکھا اور آسمان کی طرف اپنا سر بلند کر کے فرمایا اللہم انی محمد عبدک، خدایا میں تیرا بندہ محمد ہوں، ونبی کو تیرا نبی ہوں، وہذا اطائب عطرتی، یہ میری پاک اور پاکیزہ عطرت اور اولاد ہے، وہ ارومتی اور صحیح النسب، پاک نسب کے بچے ہیں، ومن اخلفہ ما فی امتی، میں اپنی امت میں ان کو بطور امانت چھوڑ کے اس دنیا سے جاؤں گا. اللہم وقد اخبرنی جبرائیل، پالنے والے جبرائیل نے، ظاہر ہے تیری طرف سے جبرائیل نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے بأن ولدی ھذا مقتول مخذول، میرا یہ بیٹا تنہا مارا جائے گا. اللہم فبارک لی فی قتلہ، خدایا میرے اس نواسہ کی قتل کو بابرکت بنا دے، بابرکت بنا دے. کتابیں چھپی ہیں. میں ایک ایرانی خطیب کی گفتگو سن رہا تھا، مصر سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے المتحولون. المتحولون جنہوں نے مکتب اہل بیت کو اختیار کیا، 10 جلدیں ہیں، 10 جلدیں. ان میں سے یعنی مکتب اہل بیت میں آنے کے بعد کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام رکھا ہے شیعنی الحسین، مجھے حسین نے شیعہ بنایا ہے. اپنے آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں برکتوں کو. وَاجْعَلْهُ مِنْ سَادَاتِ الشُّهَدَاء، حسین کو، میرے نواسے کو یہ سید الشہداء، شہداء کے سرداروں میں قرار دے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اللہم ولا تبارک فی قاتلہ و قاتلہ، اس کے قاتل سے بھی ہر قسم کو برکت کو سلب کر دے، اور جنہوں نے میرے حسین کو تنہا چھوڑا، اس کی مدد نہ کی، اور ان کو بھی ہر قسم کی برکت سے. یہ مصائب پڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. توجہ سے سنیے، خصوصاً وہ مولانا صاحب جو ایک معتدل مذہبی تنظیم کے جو ہے نا وہ سربراہ ہیں، اور اس طرح وہ مسلح جد و جہاد کے بھی وہ قائل نہیں ہیں. بہرحال خصوصاً وہ سنیں فَزَجَّ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ بِالْبُكَاءِ، منبر پر رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، نواسے کے مسائل بیان کر رہے ہیں. زج الناس بالبکاء، مسجد کے اندر جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سب نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا. زج الناس، ایک کوہرام برپا ہو گیا. ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، 2 سال کے ہیں امام حسین، 2 سال کے جی. اور پتہ تھا یہ جو رو رہے ہیں انہی میں سے کچھ ہوں گے جو اس زمانے میں سن 60 یا 61 ہجری میں ہوں گے، لیکن امام حسین وہ پکاریں گے کہ مدد کو نہیں جائیں گے. ایک صاحب کے بارے میں مکے میں تھے، جب امام حسین مکے سے کربلا روانہ ہونے لگے تو کہنے لگے کہ آپ ذرا اپنے سینے سے کپڑا ہٹائیں نا، قمیص کا دامن، میں اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول خدا بوسہ لینا چاہتے تھے. ساتھ چلنے سے انکار کر دیا. کوئی کہتا تھا میں گھوڑا دے سکتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں آپ کے پتہ نہیں وہ سینے کا بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں رسول خدا کو میں نے بوسہ دیتے ہوئے وہ دیکھا ہے. یہ بہت سارے تھے. بعض روایات میں ہے کہ وہ لشکر عمر 7 میں بھی بہت سارے اس قسم کے افراد موجود تھے. فرمایا کہ اللہم لا تبارک فی قاتلہ و قاتلہ، یا اتبکونا. اس کے بعد جو سامنے رو رہے تھے نا، فرمایا کہ تم رو رہے ہو
اور میں جانتا ہوں کہ وہ موقع آئے گا تم میرے نواسے کی مدد نہیں کرو گے۔ اللہم فکن انت ولی و ناصرا، خدایا تو ہی میرے نواسے کی مدد فرما اور اس کا ناصر اور مددگار بن۔ میرے خیال میں یہ صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے، رسول خدا کا بھی مذاق اڑاتے، فرشتوں کا بھی مذاق اڑاتے، صحابہ کرام کا بھی مذاق اڑاتے۔ دیکھا ہے آپ نے نا، ہنس رہے ہیں، دانت بھی نظر آتے ہیں، دانت بھی نظر آتے ہیں۔ اپنے ایک ہم خیال انگریز رو رہا ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کربلا کے واقعے کو یاد کر کے انگریز رو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریز نے جو ہے نا یہ کہا کہ ان کو ابھی خبر ملی ہے امام حسین کی وہ شہادت کی، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ اس زمانے میں ہوتے کہ یا رسول اللہ ابھی تو یہ سن وہ 4 ہجری ہے اور پتہ نہیں شاید کیا پتہ یہ فیصلہ جو ہے نا تبدیل ہو جائے، صدقہ وغیرہ دیتے بلا ٹل جائے گی، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں کو رونے کی کیا ضرورت ہے، صحابہ کرام کو رونے کی کیا ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں شہادت کے بعد رونا زیادہ قابل تعجب ہے یا شہادت سے 57 سال پہلے وہ کوہرام برپا ہو جاتا ہے، آسمان فرشتوں سے خالی ہو جاتا، سارے کے سارے رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور فرشتے بھی روتے ہیں، رسول خدا بھی روتا ہے، اور وہ صحابہ کرام یہ ساری باتیں ان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری عزاداری، ہمارے رونے اور ہمارے پیٹنے کے نتیجے میں اور واقع کربلا کے پس منظر کو بیان کرنے کے نتیجے میں جو امام حسین کے قتل کے ذمہ دار تھے نا، وہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ بے نقاب غزالی نے لکھا ہے یحرم علی الواعظ ذکر شہادت الحسن والحسین۔ واعظ جو منبر پہ آتے ہیں نا علماء کرام، وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین کی وہ شہادت کے واقعات کو بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بعض بزرگوں کے خلاف نفرت پھیلتی ہے۔ کیوں پھیلتی ہے بھائی، کیوں پھیلتی ہے؟ اگر کسی کا ہاتھ تھا، اگر کوئی امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار تھا، اس کے خلاف نفرت کو پھیلنا چاہیے۔ نہیں تھا تو پھر نفرت پھیلنی نہیں چاہیے، نفرت پھیلنی نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں بھی آپ اس عزاداری کے فلسفہ کو اور افادیت کو اگر آپ نہیں سمجھے پھر کب سمجھیں گے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے، وہ محرم و سفر کی وجہ سے۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ جناب زینب کبریٰ نے جب اپنے دونوں ہاتھ وہ بھائی کے بدن کے نیچے رکھ کے دعا کی تھی نا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، علامہ محمد حسین کاشف الغطاء، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر طرف سے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ابھی یہ علی کی بیٹی کیا کرتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، سر پر مٹی ڈالتی ہے، تماچے مارتی ہے، سار پوچھتی ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور وہ بدن کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کے جب فرمایا نا اللہم تقبل منا ھذا القربان، وہ فرماتے ہیں واقعی کربلا کے بعد جتنے انقلاب آئے، آج بھی جو انقلاب آیا ہے، یہ ایک انقلاب آیا ہوا ہے، ایک انقلاب آیا ہوا ہے، اور وہ ایک جو ہے نا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف کوئی زبان کھول سکے گا، یہاں پر حملہ کر سکے گا، اس پر اگر حملہ کر کے گھٹنے ٹیکنے پر اگر مجبور کیا ہے، اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ کا یہ جملہ ہے۔ جتنے بھی انقلاب آئے ہیں جناب زینب کبریٰ کا یہ جملہ دعائیہ اس نے چنگاری کا کام دیا ہے، یہ ان کے الفاظ، اس نے چنگاری کا کام دیا۔ آج بھی سمجھیں، یہ مذاق نہ اڑائیں، جتنے ہمارے رسول ہیں اتنے وہ آپ کے بھی رسول ہیں، جتنے وہ ہمارے لیے ان کا نواسہ قابل احترام ہے، آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ جی
اگر آپ غم میں شریک نہیں ہوتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے ابھی کئی دفعہ یہ رو رہے پیٹ رہے ہیں کہ وہ ہمارے فلان عالم دین کو شہید کیا گیا، فلان عالم دین کو شہید کیا گیا، آپ ان کے جنازہ میں آپ نے کندھا نہیں دیا، وہی مجھے تو ایسا لگتا ہے امام کی شہادت کا اتنا بھی اثر نہیں ہوا جتنے ان کی جمعیت کے فلان عالم دین کے مارے جانے کی وجہ سے ان کو صدمہ ہوا ہے۔ ہمیں کسی نے افسوس نہیں کہا، ہمیں ہماری شہداء کو وہ کسی نے آ کے وہ کندھا نہیں دیا، یعنی آپ کی تنظیم کے ان علماء کی بھی حیثیت نہیں ہے نواسے پیغمبر کی۔ آپ کو اگر خدا نے یہ توفیق نہیں دی ہے کہ رسول کی سنت پر عمل کریں، فرشتوں کی سنت پر عمل کریں، صحابہ کرام کی سنت پر عمل کریں، جو عمل کر رہے ہیں ان کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں روح عزاداری، کوئی خدا اور رسول امام کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ صابرین کے امام ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صابرین کے امام، جس کی ساری زندگی رونے میں اگر گزری ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بے صبر تھے، ان کو اس عزاداری اور اس سنت رسول پر